باغ والے کا قصہ۔ قصہ سورہ کہف آیت نمبر 32 تا 34 میں بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور یہ باغ والے کے پاس دو بہترین باغات تھے، جو کہ اس باغ والے نے ناشکری کی وجہ سے سارا جو محنت تھا وہ تباہ کیا۔ اس پہ یہ بات ہے کہ ہم اسباب کے بجائے جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ تو اس میں پہلے بات یہ ہے کہ باغات کی حفاظت اور بچت کے بہترین نظام اللہ تعالیٰ نے اس کو دو بہترین باغات عطا کیے تھے۔ تو آندھی اور طوفان سے بچانے کے لیے 4 بڑے کھجور کے درخت تھے جو اس کو حفاظت کر رہے تھے، اور پاشی کا بہترین نظام بھی تھا، اور دو باغات کے درمیان ایک کھیتی بھی ہوتی تھی اس میں، اور بہت سارے فصل بھی تھے اس میں۔ تو اور باغ والا اور خوش و خرم جو تھا اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ پھر اس کے بعد باغ والے کے گھر میں ایک درویش دوست کی آمد ہوئی۔ اس نے اس کو بہت ساری باتیں بھی بتائی، تو وہ پھر اس کو اپنے باغ کی طرف لے گیا۔ ساتھ میں وہ چل رہے تھے اور باتیں بھی کر رہے تھے۔ جب وہ باغ تک پہنچ گئے تو اس نے کہا کہ وہ تکبر کرنے لگا اور آخرت کا انکار کرنے لگا کہ آخرت کبھی نہیں آنے والی، اور میرا یہ باغ کبھی بھی تباہ و برباد نہیں ہوگا، اور یہ میری بدولت ہی یہ باغ جو ہے سرسبز ہے، اور تکبر کرنے لگا اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے لگا۔ تو اس نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے یہ باغات دیے ہیں تو یہ کبھی بھی برباد بھی نہیں ہوں گے، اور میں جو ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد اور ان ساری نعمتوں سے نوازا ہے، تو آخرت میں بھی مجھے نوازے گا۔ اور اپنے دوست کو کہا کہ تم اس دنیا میں بھی غربت میں ہو اور اس آخرت میں بھی غربت میں ہوں گے۔ تو یہ تکبر یہ کر رہا تھا، تو پھر اس کے درویش دوست نے اسے نصیحت کی کہ تم نے اپنی ساری باتیں بیان کی تھی، تم نے اللہ کی ناشکری کی، تو اس وجہ سے تمہارا یہ باغ بھی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور اس باتوں سے بچو۔ پھر اس کا انجام یہ ہوا کہ پھر جیسے وہ صبح آیا تو اس کے باغ پر ایک آگ آ گئی تھی آسمان سے، اور سارا باغ جو تھا وہ ویران اور بنجر بن گیا تھا۔ تو اس وجہ سے وہ اپنا ہاتھ من میں رہ گیا تھا، اور اس سے پچھتاوا بھی ہو رہا تھا کہ میں نے کیوں ایسا کیا، اور میں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کیوں کی۔ پھر اس کے بعد ہمارے اس عنوان میں ہمارے لیے جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جتنے بھی کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ہی بدولت